اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، ایک ایک کر کے چیزوں کو ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جب انہوں نے ڈالا تو وہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی سانپ بن گئی نا وہ رسیاں، اور وہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. اچھا اب آپ بتائیے کہ آگے بھی آپ لوگوں کو واقعہ تو پتا ہے نا، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو معجزہ پیش کیا وہ بھی سیم یہی تھا. تو دونوں میں فرق کیا تھا، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں، ان کے نیچر میں تو تھا، یہ جو دکھا رہے ہیں نا وہ بیسکلی تو دونوں چیزیں سیم ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بالکل نظر کا دھوکہ ہے. یہی بات ہے کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو جادو آج بھی اگر ہوتا ہے نا، آج بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے اپنے شہروں میں پاکستان میں جادو ہو رہا ہے، اور کالا جادو، فلاں جادو اور یہ جادو، اور بعض دفعہ کچھ اس طرح کے میجیشینز ہوتے ہیں تو وہ ٹرکس سکھاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز میں بلاتے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے نا، جادو کا کرنا کرانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن میں ایک آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ بلاتے ہیں، یا کبھی آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز ہاتھ میں رکھی ہے اور انہوں نے اس کے بعد اس کو یہاں رکھا، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یوں 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 کیا اور اس کے بعد دکھایا، کہا میرے تو ہے ہی نہیں ہاتھ میں. یہ کرتے ہیں نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ یہاں ان کی کوئی سلیو ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بال یا کوئی چیز چلی جاتی ہے، سلپ کر دیتے ہیں وہ اس کو، ایک جیسے یوں یوں کیا نا یوں، تو وہ اس کو ایسے کر کے سلپ کر لیا. تو یہ ان کی کیا ہوتی ہیں، ٹرکس ہوتی ہیں. تو یہی والی چیز تھی کہ فرق کیا تھا کہ جادو کیا نہیں تھا، ان کا بس نہیں تھا جادو کا، لیکن انہوں نے نظر، اس کو کہتے ہیں نظر بندی کرنا، یا اس کو کہتے ہیں مرسمرائزڈ کر دینا، یعنی آنکھوں میں ایسا سحر طاری کر دینا کہ انسان کو حقیقی طور پہ لگنے لگے کہ یہ حقیقت ہے. آلدو وہ سانپ بنے نہیں تھے، لیکن اس سے ایک دہشت سی طاری ہو گئی. ایک اور بات پتا چلی کہ جادو چاہے کتنا ہی کوئی جادوگر بڑا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کسی شے کو چینج نہیں کر سکتا. یہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے. آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. آگے یہ ہوا کہ اس منظر کو دیکھ کے، جو کہ ایک دہشت کا منظر ہے نا، آپ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے سامنے وہ رسیاں سانپ کی طرح ایسے ہلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو یہ منظر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. اب کوئی یہ کہے کہ اتنے بڑے نبیوں کے یہ ڈر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اس کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ دیکھیں خوف ایک نیچرل چیز ہے، اور خوف جو ہے وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور نبیوں کو بھی عین ممکن ہے کہ لاحق ہو سکتا ہے. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو بشر بھی تو ہے نا، انسان بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بشریت کے جو تقاضے ہیں اس سے یہ چیز آگے نہیں ہے، یعنی کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ان کو یہ لاحق نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کو یہ لاحق نہیں ہوتا تو پھر اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم کہہ دیں گے کہ یہ انسان کی شکل میں پھر ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایک انسان تھے نا، انبیاء جو ہوتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے، جادو کا جو اثر ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور ایک یہودیوں نے کیا تھا، اور اس نے بلکہ یہودیہ جو عورت تھی اس نے جادو نہیں کیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کھانے میں تھوڑا سا پوائزن، زہر ٹائپ ملا کے بھی دیا تھا، جس سے آپ بچ تو گئے تھے لیکن اس کا اثر آپ آخری زندگی تک وہ تکلیف آپ محسوس کرتے تھے. تو یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے. اور دوسرے یہودی، آپ کو پتا ہے وہ سورہ ناس جب آئے گی تو ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے، تو ہمیں پتا چلتا ہے ایک جو شخص تھا اس نے آپ کے اوپر باقاعدہ جادو کیا تھا، لیکن وہ جادو وقتی طور پہ تھا، اور آپ نے اس کے بعد اس میں آپ کا کار رسالت یا کام رسالت کا کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا تھا، اور بعد میں آپ نے سورہ اور فلق ناس پڑھ کے اس جادو کو ختم کر دیا تھا. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو خوف ہے انبیاء کے اندر آنا، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. دوسری بات ایک اور رائے ملتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو یہ جو لکھا ہے نا کہ اور موسیٰ نے خوف محسوس کیا علیہ السلام نے، یہ خوف ان کو یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لاٹھی ڈالنے سے قبل انہوں نے جب لاٹھی ڈالیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے ہی کرتبوں سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ جب میں اپنا معجزہ پیش کروں تو لوگوں کو کوئی بہت بگ ڈیل نہ لگے. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ
انہوں نے بھی ایک طرح سے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی، تقریباً ایک ہی چیز تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تھا جو ان کو زمین پہ پھینکنا تھا. تو ان کو یہ خیال آیا کہیں اس سے لوگ شبے اور مغالطے میں نہ پڑ جائیں، اور وہ لوگ کہیں کہ یہ تو بھائی ابھی جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی جادو ایگزیکٹلی وہی ہے جو جادوگروں کا جادو ہے، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں ہی عصا ڈال رہے ہیں، دونوں ہی عصا بن رہے ہیں، وہ بھی سانپ بن رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کیا جادو ہے کیا معجزہ ہے، کون غالب ہے کون مغلوب ہے؟ تو ایک کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ ان کو یہ ڈر پیدا ہوا تھا، ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا نا کہ جادوگر کیا جادو پیش کرنے والے ہیں. تو وہ تو دیکھ کے شاکڈ ہو گئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ضروری تھا کہ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام پیش کریں وہ پروف ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، جو حقیقت ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا کرتب یہ جادوگر ابھی دکھانے والے ہیں، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ معجزہ دینے والا ہے تو اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. یعنی ٹوٹلی ان کو نہیں پتا تھا، بس وہ اللہ کے حکم پر آگے چل پڑے تھے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب وہ اپنے دل میں ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تم پھینک دو، تم فکر نہ کرو، اور کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واقعی ایسے ہوا جیسا کہ آگے آیت میں ہم نے دیکھا.